خداوند کو زوردار تالیوں سے جلال دیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 12 آیت سے۔ پہلا کرنتھیوں پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں شروع ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ 14ویں آیت، چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اس کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فرداً فرداً اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی بڑی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خدا پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، خاص طور پر سبت کے دن کے لیے کہ تو نے اپنے حضور میں اپنے لوگوں کو فراہم کیا،
تاکہ ہم سب مل کر تیری عبادت کریں، تیرے نام کو سر بلند کریں۔ اور آج خاص طور پر خداوند میں اپنے لیے دعا گو ہوں، تو نے اپنے بندہ کو کلام کی خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے بھرپور طور پر استعمال کر۔ اے پاک روح یسوع کے روح یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندہ کا منہ بن جانا، اور جب تک تیرے کلام کی خدمت کروں، تیرے منہ کی باتیں میرے ہونٹوں سے جاری رہیں، اور تیرا نام زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا جائے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں سیراب ہوتی جائیں، اور وہ سیراب باغ کی مانند بن جائیں، پھلدار بن جائیں، اور تیرا نام عزت پائے، تیرا نام جلال پائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آج میرے میسج کا عنوان ہے توڑوں کا درست استعمال ناگزیر ہے۔ یعنی اگر خدا ہمیں کوئی توڑا دیتا ہے تو ہمیں اس کو درست طور پر استعمال کرنا ہے، تب وہ اس سے خدا ان کے نام کو جلال ملے گا۔ انسان روح، بدن اور جان کا مرکب ہے، اور اس کا انسان کا عدد ہے 3۔ آج ہم جب بدن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہمارا بدن ہی ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں اس کے چہرے سے ہم دیکھ کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخصیت ہے، یہ فلاں پرسنالٹی ہے۔ ہمارے بدن میں بہت سے اعضاء ہیں، اور سب مل کر بدن کہلاتا ہے۔ کلیسیا بھی مسیح کا بدن ہے، اور اس کے لوگ، اس کے بندے، اس کے نام لیوا سب فرداً فرداً عضو ہیں، اور سب مل کر اعضاء بنتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 27 آیت میں لکھا ہے، اس طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فرداً فرداً اعضاء ہو۔ خدا نے کلیسیا کو، یعنی اپنے بدن کی ترقی افزونی کے لیے الگ الگ شخص مقرر کیے۔ پہلے رسول، پھر نبی، پھر مبشر، پھر چرواہا، اور پھر استاد، یعنی 5 فولڈ منسٹری، 5 رخی خدمت۔ اور یہ کلیسیا کی ترقی افزونی کے لیے خداوند نے یہ خدمت گزار جو کہ کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں ان کو مقرر کیا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف کام ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور جس طرح نرسری میں پودے لگائے جاتے ہیں، ان کو پانی دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک چرواہا یعنی ایک پاسبان جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی گلہ بانی کرتا ہے، اور ان کو روحانی خوراک اور ان کی کیئر کرتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے۔ خدا نے بدن کے ان اعضاء کو مختلف خدمات دے رکھی ہیں جو ایک دوسرے کی روحانی اور دونوی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور ہاتھ آنکھ سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہے یا دکھ ہے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاؤں میں بعض اوقات یورک ایسڈ جو ہے ہائی ہو جاتا ہے تو ہمارا بگ ٹو جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے اور چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صرف اسی کو تکلیف نہیں، پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اس کو زیادہ عزت دی جائے۔
تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر کریں اور فکر رکھیں۔ مگر دور حاضرہ میں کیا ہوتا ہے، کسی نے چند سال کا زیادہ سفر کر لیا، اس کو وہ کھڈے لائن لگانا کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی خدمت میں اس ضمن میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کہ وہ سال خردہ ہے، وہ بزرگ ہو گیا ہے، لیکن سوچا جائے تو وہ بزرگ جو ان سے پہلے آیا ہے، اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس، اس کا نالج ان سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کلام میں یہ لکھا ہے اس کی زیادہ عزت کی جائے تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پیدا ہو۔ بزرگوں اور سال خوردہ احباب سے ان کے تجربے کی بنا پر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو محتاج ہے اس کو زیادہ عزت دی جائے، اور جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس میں 3 نوکر اور 3 توڑوں کا ذکر جو ہے ملتا ہے، اور مالک نے اپنے نوکروں کو ان کی لیاقت کے مطابق توڑے تقسیم کیے ہیں۔ پہلے کو اس نے 5 توڑے دیے، 5، دوسرے کو 2 توڑے دیے، اور تیسرے کو صرف اور صرف 1 توڑا دیا۔ آج ہم بدن کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ توڑے ہیں جو ہمیں اپنے بدن میں نظر آتے ہیں۔ جب سے انسان اس دنیا میں موجود ہے، پہلے انسان سے لے کر آج تک جو پیدا ہوئے ہیں اور جو پیدا ہو رہے ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ صرف انسان خود خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، بلکہ خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ اور ہمیں یقین محکم ہے کہ جب نیا انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان نہ صرف خوشیاں مناتے ہیں بلکہ خدا بھی، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے، اس لیے اس نے ایک اور روح کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ 5 توڑوں کی بات کریں تو یہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5۔ یہ ویزیبل ہیں، یہ نظر آتی ہیں ہمیں۔ اور 2 توڑوں کی بات کریں تو خدا نے ہمیں 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں اور 2 کان عنایت کر رکھے ہیں۔ اور اسی طرح 1 توڑے کی اگر بات کریں تو ہماری زبان ایک ہے، ہمارا دل ایک ہے، ہمارا دماغ ایک ہے، اور یہ وہ توڑے ہیں جو چھپا دیے گئے ہیں۔ جس طرح ہم نے تلاوت میں سنا کہ اسے جب 1 توڑا ملا تو اس نے جا کے کیا کیا؟ زمین کھودی اور اس کو چھپا دیا۔ تو یہ توڑے جو ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، یہ چھپا دیے گئے ہیں، اور خدا نے خاص مقصد کے لیے انہیں 2 پیدا کیا یا 2 رکھا۔ دل ایک ہے اور وہ ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کی سوچ کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہی ویزیبل ہے، وہی ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی تعداد کا ضرور ایک مقصد ہے۔ پلیز مین اٹ کہ جو نمبر 5، 2 اور 1 ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے ان کو مسا کر کے رکھا ہے، اور یہ نمبر بہت ہی ضروری ہیں۔ ان سے کیا کیا کردار ہو سکتے ہیں؟ جتنی ہماری سوچ ہے اور جتنا ہم بولتے ہیں، اپ اور ڈاؤن جو بات کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، ان کے تمام دروازے جو ہیں بائبل مقدس میں کھلتے جاتے ہیں۔ زبان کے تعلق سے اگر دیکھیں، آنکھوں کے تعلق سے اگر دیکھیں، پاؤں کے تعلق سے دیکھیں، اور دل کے تعلق سے ہم دیکھیں تو ہم کلام میں سے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔
کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور یسایہ 49 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تیری صورت اپنے ہاتھوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ آج کل سوشل میڈیا بہت ہی ایڈوانس ہے، لیکن آج بھی لوگ سچائی کے لیے سرگرداں ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سچائی کہاں سے ملے گی، اور سچائی صرف اور صرف خدا ان کے کلام سے ملتی ہے۔ اور جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کو گہرے طور پر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ متی 16 باب 19 آیت میں ہم لکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ذہن میں دل کو چھپا رکھا ہے اور ہمیں یہ توڑے دے کر 5، 2 اور 1 توڑا دے کر اس سے لین دین کرنے کا ہمیں اختیار بخشا۔ متی 16 باب 19 آیت میں لکھا ہے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ 5 توڑے جو نظر آتے ہیں ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 توڑے ایک نوکر کو، یعنی پہلے نوکر کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا گیا، اور اس کو اختیار دیا گیا، فری ویل اس کو دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کا لین دین کرے۔ اور اس وفادار نوکر نے ایسا ہی کیا، اس نے بڑی تابع فرمانی سے اپنے مالک کا حکم بجا لایا، اور اس نے 5 توڑوں سے 5 توڑے اور کمائے۔ خدمت کے لیے اس کو بھی تیار کیا، دوسرے ہاتھ کو بھی، اور کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، ایک سے بھلے 2 اور تہری دوری نہیں ٹوٹتی۔ 5 توڑے جو ہیں 5 رخی خدمت بھی ہے، یعنی 5 فولڈ منسٹری۔ پہلے رسول جو ہے اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ وہ شخصیت، وہ خدمت گزار جس کو خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہو، اور وہ چرچ بلڈر ہے، کلیسیائیں وہ ڈیولپ کرتا ہے، بناتا ہے، اور اس لیے اس کو رسول کیا گیا ہے۔ ہمارے پاسری صاحب پاسٹر ڈینیل خادم، ان کے پاس رسول کی خدمت بھی تھی، انہوں نے چرچ بلڈ کیا، کلیسیائیں تعمیر کی، اور ہم اس کا ثمر آج دیکھ رہے ہیں کہ ذیلی چرچز جو ہیں وہ بھی، وہاں پہ بھی کلیسیائیں ڈیولپ کی گئیں، چرچز بنائے گئے، اور آج وہ ان کی خدمت جو ہے پھل پھول رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی تعریف یہ ہے کہ جس نے مسیح خداوند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہ رسول ہے۔ اسی طرح 12 شاگرد جو تھے وہ 12 رسول ہیں، وہ پالوس رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بعد میں آیا ہے، اس نے مسیح خداوند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، جب دمشق کی راہ پر خداوند اس پر ظاہر ہوا تو اس کی بینائی جاتی رہی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے خداوند کو دیکھا تھا۔ اس لیے اس سلسلے میں وہ یروشلم میں بھی گیا، اور خداوند یسوع مسیح کے بھائی یعقوب رسول سے مل کر اس نے یہ رسولوں کے ساتھ بات چیت بھی کی کہ وہ پورا رسول ہے۔ نبی جو ہے وہ نبوت کی خدمت کرتا ہے، خداوند کا میسج جو خداوند اسے دیتا ہے وہ اس کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر کلیسیا میں اگر کسی بہن بھائی کی زندگی میں کچھ ہونے والا ہے تو آج کی کلیسیا میں بھی نبی ہیں، اور وہ جا کے اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس نبوت کی خدمت ہے۔ پھر مبشر ہیں، وہ
کلام کا بیج نامساعد جگہوں پہ جا کے نامساعد حالات میں بکھیرتا ہے اور پھر اس کو لا کے کلیسیا میں پاسبان کے سپرد کرتا ہے۔ یہ خطرات سے کھیلتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مبشر کی خدمت جو ہے وہ بڑی ہی کٹھن ہے، کیونکہ بعض اوقات اس کو بھیس بدلنا پڑتا ہے۔ پاسٹر رفیق ڈینیل، وہ مبشر کی خدمت ان کے پاس، اور وہ درباروں میں جا کر چوگا پہن کر ہاتھ میں کاسا لے کر خدا کے کلام کی خدمت کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ وہ مسیح خداوند کے نام کے لیے، اس کی خدمت کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کرتے تھے اور بائبل کی چھوٹی کتابیں بھی دیتے تھے، اور ایک دفعہ وہ پکڑے بھی گئے۔ سو عزیزو، مبشر کی خدمت جو ہے کافی کٹھن ہے، لیکن خداوند کے نزدیک یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ پھر چرواہا جو پاسبان کہلاتا ہے، وہ کلیسیا کی گلہ بانی کرتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پانچویں خدمت جو ہے وہ ہے معلم کی۔ معلم تعلیم دیتا ہے اور درست تعلیم دیتا ہے، اور یہ جو ہے رسول کی خدمت جو ہے تھم انگوٹھا ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، اور جو نبی کی خدمت ہے وہ پوائنٹر فنگر یا شہادت کی انگلی ہے، اور پھر یہ لانگ ون جو ہے یہ مبشر ہے، اور یہ رنگ فنگر جو ہے یہ پاسبان کی خدمت ہے، اور یہ چھوٹی انگلی یہ استاد کی خدمت ہے، جو آپ کے کانوں سے میل نکال کے آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ عزیزو، 5 توڑے 5 سینسز ہیں، یعنی حواس سے خمسہ، جس میں سننا ہے، دیکھنا ہے، سونگھنا ہے، چکھنا ہے اور چھونا ہے۔ لیکن کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری چھٹی حص جو ہے بہت تیز ہے، مجھے پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، خبر اچھی ہو یا خبر اچھی نہ ہو، لیکن وہ ضرور چھٹی حص والے کو ملتی ہے۔ سو ہمارے بدن میں یہ چھٹی حص جو ہے یہ بھی سوشل میڈیا ہے، یہ بھی ہمیں خبریں عنایت کرتا ہے۔ سو ہمیں سننا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں سننی جس سے ہمارا وقت ضیاع ہو، بلکہ سننا ہے مسیح کے کلام کو سننا ہے۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تو ہمیں مسیح کا کلام سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور دیکھنا ہے حاجت مندوں کو، دیکھنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کی حاجتوں کو رفع کرنا ہے۔ خدا کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں اور وہ حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ یہی خوبی خدا نے ہم انسانوں میں بھی رکھی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کریں۔ اور تیسرا توڑا ہے سونگھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمیل ہر ایک کا ناک بڑا تیز ہوتا ہے، لیکن ایک خاص قسم کی سمیل جو ہے بدرو گرفتہ لوگوں میں آتی ہے۔ پاسٹر دمینو صادق کی یہ خدمت ہے، ان کو تو ضرور پتہ چلتا ہوگا۔ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ہمیں دور سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن ہم اپنا کام چھوڑ کے ان پر دعا کرنا تو نہیں بیٹھ جاتے، لیکن اگر کوئی کلیسیا میں ہو یا ضرورت مند ہو تو اس کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے کہ ہم اس بدرو گرفتہ شخصیت سے اس کو ہم آزاد کریں اور اس کو اس بدرو سے رہائی دیں، کیونکہ یہ خدمت کا توڑا بھی ہے کہ ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔
چوتھا جو ہے وہ ہے چکھنا، جو یسوع کو چکھ لیتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کو مان لیتے ہیں اور وہ اس کو کبھی مس نہیں کرتے، کیونکہ یسوع زندگی کی کیا ہے؟ روٹی ہے، اور ایک دفعہ جو روٹی ہمارے منہ سے لگ جاتی ہے اس کا مزہ کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں بھولتے۔ سو یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور اس نے صعود فرما کر ہمیں یہ حکم دیا اور ہمارے لیے یہ نمونہ بھی چھوڑا کہ ہم مسیح خدا کے دسترخوان میں جو وہ دشمن کے روبرو ہمارے آگے بچھاتا ہے اس میں ضرور شریک ہوں، اور تب تک اس میں شریک ہوتے رہیں جب تک کہ وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اور پانچویں جو توڑا ہے سینسز میں سے وہ ہے چھونا۔ یسوع ہمیں چھوتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، اور ہمیں بھی یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ ہم بھی مسیح خدا کو چھوئیں، اور جس طرح اس 12 برس سے جاری خون والی عورت نے بڑی ہمت کر کے، بڑی دلیری کر کے مسیح خدا کو چھوا، ہمیں بھی یہ آرزو رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ناپاک چیز خدا کو چھو نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے دلیری کی اور خدا کے دامن کو چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ خدا شفا دیتا ہے جب ہم اس کو چھوتے ہیں، اور جب ہم پورے دل کے ساتھ اس کے حضور میں جھک جاتے ہیں تو ہم خدا شفا پا جاتے ہیں۔ اور ہماری یہی آرزو ہونی چاہیے کہ چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو چھو نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے، وہ سنتا ہے، چھوتا ہے، اور ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے ہمیں 2 آنکھیں دیں، 2 کان دیے، 2 پاؤں دیے اور 2 ہاتھ دیے۔ آنکھیں جو ہیں خدا کی آنکھیں جو زمین کی سیر کرتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، اور پھر خداوند ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور وہی خوبی خدا نے انسان میں بھی رکھی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیں بھی اس خدمت سے اس نے ہمکنار کیا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، ہماری خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم ان کو دیکھیں، جن کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو رفع کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہمیں ان آنکھوں سے اچھی چیزوں کو ہی دیکھنا ہے، بری چیزوں سے ہمیں اجتناب برتنا ہے۔ آج کل ایک ایسی ایجاد مل گئی ہے جس پر جتنا چاہیں وقت ضائع کر لیں، لیکن عزیزو، جس طرح بجلی فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ اگر ہم نیکڈ ہینڈ سے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں ضرور ضرر پہنچے گا، لیکن اگر ہم درست پروٹوکول کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو استعمال کریں گے تو وہ فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح موبائل بھی عزیزو، موبائل میں کئی رنگ ہیں، لیکن اس میں مسیح خدام کے رنگ بھی بھرے ہوئے ہیں، مختلف خدام کے میسیجز ہیں، مختلف آیات جو ہیں وہ اس میں بھری پڑی ہیں۔ ہمیں اپنے صحیح حصے کو، وہ حصہ جو مریم میں چنا تھا، اس کو چننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کا درست استعمال کرتے ہیں۔ پاؤں جو ہیں وہ بھی خدا نے ہمیں 2 ہی دیے ہیں۔ ہم اپنے پاؤں سے صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر خوشخبری کی منادی کریں۔ ہمارا ہر قدم خدا کے کام کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، خدا کے کام کے لیے بڑھیں، اس کی بادشاہی کی وسعت و توسیع کے لیے کام کریں، اور یسوع کی گواہی دیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، مصلوب ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ عبدالآباد قائم ہے اور ہماری شفاعت کے لیے آسمان پر موجود ہے۔ خدا کی دائنی طرف، کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہاتھ جو ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہمیں دعا کے لیے صرف اٹھانا ہے۔
ان ہاتھوں سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کے کام کو کرنا ہے۔ جو جو خدمت کا توڑا خدا نے ہمیں دے رکھا ہے اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وقت مریم جو ہے شی واز ناٹ اراؤنڈ، شی از ان سعودی عربیہ، تو بچوں کے لیے ایک کھانا مجھے ہی پکانا پڑتا تھا۔ اور جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا ہاتھ بالکل چھل گیا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو ہاتھوں کی مجھے قدر ہوئی، لیکن میں بے دل ہوا۔ تو اس وقت پاسٹر ڈینیل خادم اور پاسٹر جوید جان جو انہوں نے میری بڑی خدمت کی، میری روز پٹی کرتے، ڈریسنگ کرتے، اور میرے لیے بڑے باعث برکت ہوئے۔ اسی طرح والٹر خرم جو کہ ہمارے کوائر لیڈر بھی تھے، وہ میرے ہی گھر میں آ گئے اور انہوں نے بچوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، کھانا انہوں نے پکانا شروع کر دیا، تو میری بڑی مدد ہوگی۔ لیکن دیکھیں، جو کسی کی خدمت ہے اس کو کوئی بھولتا نہیں۔ مشکل وقت میں اگر کوئی کام آتا ہے، خدا نے آپ کو بھی دو ہاتھ دیے ہیں، جب آپ دوسروں کے لیے اس کو کرتے ہیں تو وہ ضرور یاد رکھتا ہے۔ اگر ماں ہے، ماں کے پاس یہ توڑا ہے، وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر کوئی نرس ہے، ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے بچے شون کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کے ہاتھوں کو برکت دے، تاکہ وہ بیماروں کی جب خدمت کرے تو درست پروٹوکول کے ساتھ کام کرے، تاکہ وہ ان کے لیے باعث برکت ہو۔ سو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ٹیلنٹ سے ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے نجات کا پیالہ اٹھا کر دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا ہے۔ خدا کے ہاتھ میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، انسان کے ہاتھوں میں کبھی بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سو جس طرح کمہار کے ہاتھ میں مٹی جو آ جاتی ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس سے کون سا برتن بنائے، عزت کا برتن بنائے اور ذلت کا برتن بنائے۔ سو ہمیں خدا کے ہاتھ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یرمیہ 18 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، کیا اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل تم میرے ہاتھ میں ہو۔ یعنی ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ انہیں اچھے برتن کے طور پر ہمیں بنایا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر دو ہاتھ جب مل جاتے ہیں تو آپ کے پاس 10 طرح تار بن جاتا ہے، ساز بن جاتا ہے۔ تو آپ خدا کے نام کو اپنے ہاتھوں سے حمد و ثنا میں استعمال کر سکتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عزیزو، خدا نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ خدا کے سخن کی ہر بات کو اپنے کانوں میں سنیں، تاکہ وہ ہمارے کانوں میں رس گھولے۔ اور ہماری اتم خواہش یہی ہونی چاہیے کہ پہلے ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ پہلا پطرس 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ ہمارا بھی ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں خدا کے کلام کو سنیں، اور لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح خدا کے کلام سے۔ اور کلام جب ہم اپنے کانوں کو استعمال کریں تو ہمیں درست تعلیم کو ہی سننا ہے، دوسری سے ہمیں اجتناب برتنا ہے۔ درست تعلیم، درست سخن کو سننا ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ سو ہمارا واسطہ جو ہے بدعتی تعلیم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو ایسوں سے واسطہ رکھتے ہیں، یعنی بدعتی تعلیم والے، وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ دوسرا یوحنا 1 باب 10 اور 11 آیت میں لکھا ہے،
اگر کوئی تمہارے پاس آئے، کون؟ بدعتی تعلیم والا، اور یہ تعلیم دے تو نہ اسے اپنے گھر میں آنے دو اور نہ اسے سلام کرو، کیونکہ جو ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں برابر کا شریک ہے۔ اب ایک چھپا ہوا توڑا جو ہمارا دماغ ہو سکتا ہے، ہمارا دل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری سوچوں کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، اور ہمارے دل میں جو خیال آتے ہیں اس کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم پریشان ہیں، بعض اوقات چہرے سے ہمارے جو قریبی دوست ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات ہے، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، کیا چھپا رہے ہو، کیا غم ہے جو چھپا رہے ہیں آپ؟ تو دانیل 7:15 میں یہی لکھا ہے کہ مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ جب ہمارے ذہن میں پریشانی ہوتی ہے تو اس کا اثر ضرور ہمارے بدن پر ہوتا ہے اور ہمارے چہرے سے یہاں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ وہی بتا سکتے ہیں جو اس کے قریب ہیں، دوسرے لوگوں کو اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، نہ بتا ہی سکتے ہیں۔ دل بھی چھپا ہوا توڑا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل میں کیا چھپائے بیٹھے ہیں، غم ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن عزیزو دل ایک ہیلے باز ہے اور دل ہی سرمایہ حیات ہے، اور دو دلہ انسان تو اس کو بالکل بھی نہیں پسند، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ دو دلہ انسان سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے، وہ جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، اس کا آنا جانا ہی لگا رہتا ہے اور اس کو منزل نہیں ملتی۔ اسی طرح عزیزو جو دو دلہ ہے اس کو بھی منزل نہیں ملتی۔ ہمیں یک دل ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے پیار کریں، اسے محبت رکھیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسے پورا دل دیا جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کو پیار کر اور اس کی بندگی کر۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں، یہ انسان ہوتے ہم سے ہو نہیں سکتا۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے کلام سے ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ داؤد کے حق میں خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ خدا ایسا دل پسند کرتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے دلوں کو چھپائے رکھتے ہیں، کسی کے آگے اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے دل کو کھولیں گے تو کوئی ہمارے بارے میں جان سکتا ہے اور ہم دوسروں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یسوع مسیح بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کھولیں۔ مکاشفہ 3:20 میں لکھا ہے، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اپنے دل کے دروازے کو کھولیں عزیزو، یسوع کو دعوت دیں، اپنے دل اور باقی توڑوں کا خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کلیسیا کے لیے، اور یہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں اپنے توڑوں کا استعمال کریں تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔